ظاہر ہے کہ مجلس اس کے معصومہ سے منسوب، ایک بڑی فاطمہ سے چھوٹی فاطمہ کا کہا 2 مرتبہ لفظ اصطفیٰ آیا. امام سے پوچھا، امام نے کہا ایک مرتبہ طہارت کے لیے، ایک مرتبہ عیسیٰ کی ماں بنانے کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کیا. 2 علتیں ہیں مریم کی اصطفائی میں، 2 نسبتیں ہیں، ایک مرتبہ طہارت کے لیے اور ایک مرتبہ عیسیٰ کی ماں. 2 حوالے ہیں، لیکن فاطمہ کائنات کی وہ واحد بیوی. دیکھیے ایک جملہ کہوں، کائنات میں جتنی بھی عورتیں ہیں، جتنی بھی خواتین ہیں، پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے. میں نے کہا 14 عورتوں کا تذکرہ ہے، نام صرف ایک عورت کا اور اس کی بھی نسبت کے ساتھ ہے عیسیٰ کے ساتھ. جتنی عورتوں کا تذکرہ ہے، ہر عورت کو مرد کے حوالے کی ضرورت ہے. یہاں تقریر ختم ہو جائے گی. شکر ہے مختلف بہت مولانا میں بڑا جملہ کیا، ہر عورت کو، چاہے حوا ہو، چاہے سارہ ہو، چاہے مریم ہو، چاہے کلثوم ہو، چاہے مادر موسیٰ ہو، ہر عورت کو مرد کے حوالے کی ضرورت ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کائنات کی واحد بیوی ہے کہ جسے کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے. بڑا جملہ کہا اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جسے کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے. جناب فاطمہ ذرا پڑھ لیجیے جا کے. دیکھیے جب خطبہ فطر بیوی نے دیا، جب خطبہ فطر دیا ہے بیوی نے، تو کیا کہا بیوی نے خطبہ فطر میں؟ پہچانو مجھے کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، پہچانو مجھے میں علی کی زوجہ ہوں، پہچانو مجھے میں جہان جنت کے سردار کی ماں ہوں. یہ نہیں کہا بیوی نے، فاطمہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے پہچانو میں نبی آخر کی بیٹی ہوں. نہیں کہتی فاطمہ، کہیں نہیں کہا فاطمہ نے کہ پہچانو مجھے میں شیر خدا کی بیٹی ہوں، زوجہ ہوں، میں علی کی زوجہ ہوں، میں حسنین کی ماں ہوں، جوانان جنت کے سردار کی ماں ہوں. کہیں نہیں کہا. خطبہ فطر میں جملہ کیا؟ فاطمہ کہتی ہے اعلموا انی فاطمہ، پہچانو مجھے، بس میں فاطمہ ہوں. کیوں نہیں کہتی فاطمہ کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، میں علی کی زوجہ ہوں، میں حسنین کی ماں ہوں؟ کہتی ہے اعلموا انی فاطمہ، پہچانو میں فاطمہ ہوں. یاد رکھنا. کیوں کہا فاطمہ نے کہ میں فاطمہ؟ کیوں نہیں کہتی کہ میں نبی کی بیٹی ہوں؟ اس لیے کہ فاطمہ نبی سے نہیں ہے، نبوت فاطمہ سے. فاطمہ علی سے نہیں ہے، ولایت فاطمہ سے. فاطمہ حسنین سے نہیں ہے. اگر فاطمہ نبی سے ہوتی، اگر فاطمہ علی سے ہوتی، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر فاطمہ امامت سے ہوتی تو خدا کی قسم فاطمہ تو فاطمہ. یہ فاطمہ نے ایسے نہیں کہا اعلموا انی فاطمہ، پہچانو میں فاطمہ. کہاں سے بول رہی ہے فاطمہ؟ اس لیے کہ جب چادر میں تعارف کروایا ہے اللہ نے، تو یہ نہیں کہا کہ چادر میں نبی ہے، بلکہ کہا ہم فاطمہ کو. یہ نہیں کہا کہ چادر میں نبی ہے، چادر میں علی ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہی خطبہ فطر میں کہا ہے کہ اعلموا انی فاطمہ، پہچانو مجھے کسی، میں تاریخ انسانیت کی، تاریخ نساء کی واحد بیوی ہوں جسے کسی مرد کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھنا، نبوت کا حوالہ میں ہوں، امامت کا حوالہ میں ہوں، ولایت کا حوالہ میں ہوں، ولایت کا حوالہ میں، امامت کا حوالہ میں. تقریر ختم ہو گئی. جب بیٹی کو بہایا پیغمبر نے عظمت دیکھی، اور بس تقریر یہاں ختم ہو جائے گی، 3 سے 4 منٹ میں. جب بیٹی کو بہایا، 2 جنگوں کے درمیان شادی ہے جناب سیدہ. بعد
اور احد کے درمیان. یہی ہے نا مولانا, 2 جنگوں کے درمیان. یہ بتائیے ذوالفقار کون سی جنگ میں آئی ہے؟ احد میں آئی. احد میں ان دو شادیوں کے 2 جنگوں کے درمیان جب بیٹی کو گیا, جب یہ ذوالفقار آئی تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑا عجیب جملہ یہ جو ذوالفقار آئی ہے, دیکھیے ہمارے یہاں تو یہ تہذیب ہے اور یہ لقمان کے تہذیب یہاں پر وہ تشریف فرما ہے کہ جب بیٹی کو بیاہتے ہیں, رخصت کرتے ہیں, تو دولہا کو اور دلہن کو کچھ تحفے پیش کیے جاتے ہیں. مولانا ایسا ہے نہیں, ایسا ہے نہیں. تو جو دلہن کو دیا جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ منہ دکھائی. اسے منہ دکھائی کہتے ہیں. اور جو دولہا کو دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے سلامی کہتے ہیں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ یہ جو ذوالفقار ہے یہ علی کو سلامی ملی. اور سمجھے میں کیا کہہ کے چلا گیا؟ مولانا میں تو اتنی بڑی بات کر گیا, میں سوچ رہا تھا کہ جو اب تک نہیں بولے وہ ان جملوں پہ بول گیا اور یہاں میں تقریر ختم کر دوں گا. یہ ذوالفقار اور عجیب جملہ لکھا, یہی نہیں لکھا فاطمہ کے دولہا کی سلامی میں آئی. اور کیا جملہ لکھا ہے مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ جبرائیل نے جو ذوالفقار چپکے سے لا کے نہیں دی بلکہ قصیدہ پڑھتے ہوئے قصیدہ پڑھتے ہوئے جبرائیل شاہ عبدالحق جملہ کیا لکھا, بس اس جملے میں تقریر ختم کر دوں گا. جملہ کیا لکھا کہ قصیدہ کیا پڑھا؟ لا فتح الا علی. اور اتنے برس ہو گئے, اتنا بڑا میں نے جملہ کہا اور یہ لقمان ڈالنا 2-4 لوگ ہی بولے. تو پھر دل چاہتا ہے, خطیب کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ بھی تھوڑی دیر ممبر پہ خاموش بیٹھے. اگر وقت ہوتا نا میرے پاس تو میں کم از کم 10 منٹ میں بھی خاموش بیٹھ جاتا. 1 گھنٹے سے کچھ لوگ خاموش بیٹھے. پانی پینے کا اختیار ہے. پشاور سے یہاں ہے اور تقریباً 8 گھنٹے کا سفر کر کے جائیں گے. 28 گھنٹے صبح سے ہم یہاں اس انتظار میں کہ مجلس پڑھیں, تقریباً 20 گھنٹے سے تو اب آپ لگائیے 58 گھنٹے ہم یہاں بیٹھے. یہ 58 منٹ ہمیں مجلس پڑھتے نہیں دے رہے اور اس چکر میں کہ جلدی سے نکلیں اور شاہ صاحب کو سنیں اور مسائل بتاؤں اور مسائل. اور میں اب چھوڑوں گا نہیں تاکہ اگلے برس محمد حسین بھائی میرا نام ہی کاٹ دیں, سلام پڑھ دیں میرے گھر محمد. چاہے مخلص بھائی مجھے بعد میں کتنی سناتے رہے وہاں کمرے میں بیٹھ کے کہ آپ کو کہا تھا 40 منٹ سے زیادہ نہ پڑھیے گا, مگر آپ نے بھی پورے 60 منٹ پڑھ کے کر دیا. تو میں بھی ان کو بات دلاسا دیتا رہا, ہاں 40 ہی پڑھوں گا, ہاں اسی لیے آگے بیٹھ گئے کہ 40 میں جان چھوٹ جائے گی, میں 60 میں چھوڑوں گا. کیا کہا شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہنے لگے اب آپ سے پوچھ رہا ہوں, یا بڑھائیے آپ سے, صرف آپ سے پوچھوں گا. دیکھیے کیا جملہ لکھا کہ جب جبرائیل آئے اور یہ سلامی ہے علی کی ذوالفقار, آسمان سے آئی تو کہنے لگے کہ یہ مصرع لے کر لا فتح الا علی. اب میں ترجمہ اپنی طرف سے کر رہا ہوں, توقیر شاہ صاحب اس کا ترجمہ اپنی طرف سے. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کوئی دولہا ایسا نہیں جیسے فاطمہ کا دولہا. یہ جبرائیل یہ قصیدہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ یہ جبرائیل قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے اور بوانگ دعوت پڑھا, فرشتے سن رہے تھے اور مرحبا کے نعرے. ارے عجیب منظر لکھا جب یہ ذوالفقار بڑی دھوم دھام سے اتری, اتنی دھوم دھام سے جتنی دھوم دھام سے بارات تھی علی, اور اسی دھوم دھام سے یہ ذوالفقار آئی. آپ سبھی مخاطب, آپ سبھی حضرات سے مخاطب, جب یہ دیوی ذوالفقار اب آپ سے یہ یاور بھائی سے صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ سخن شناس آدمی
شعر کہتے ہیں، ادب سے وابستہ ہے۔ قبلہ مجھے یہ بتائیے، یہ جو مصرع ہے شاہ مردان شکر کیا ہے وہ لا فتح الا، یہ تو فارسی کا مصرع ہے، یہ تو فارسی کا مصرع ہے، فارسی کا ہے۔ شاہ مردان شعر یزدان قوت اور آج سے تقریباً 400-500 برس پہلے ہے، کس کا ہے اس میں اختلاف ہے، یہ مصرع کس کا ہے، لیکن یہ جو مصرع ہے لا فتح الا، یہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں یہ فقرہ ہے یا مصرع ہے؟ بھائی یہ بتائیے، دیکھیے فقرے میں اور مصرے میں فرق یہ ہے، ہمارے مخلص بھائی شاعر اہل بیت خدا انہیں سلامت رکھے، اور تقریباً کم سے کم میرا خیال کوئی 8-10 ہزار لوگوں کے خالق ہیں یہ، اور کتنی منقبتیں اور کتنی مسدسیں اور کتنا کلام، سارا کا سارا قیامت ہوا، کاش میرے ہاتھ لگ جائے، کاش میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اپنے نام سے چھپواؤں، وہ یہی رہا ہے، وہ یہی رہا ہے۔ یہ تو قسم خدا کی، یہ تو پیغمبر کی امانت تھی کہ حدیث کو آئین میں نہ ملنے دیا، یہ تو بس ایک نبی تھا، آمنہ کا نام تھا، کہ جو اتنا بڑا امین بزرگان جملہ کہہ رہا ہوں، یہ مجھے بتا دیجیے رئیس بھائی کہ یہ جو ہے لا فتح الا فقرہ ہے یا مصرع؟ مصرع ہے، فقرہ نہیں۔ دیکھیں فقرے میں اور مصرے میں فرق یہ ہے، فقرہ نظم میں کہا جاتا ہے، مصرع نظم میں کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہ ہے مصرع، اور اگر مصرع ہے تو بحر میں ہے، اور پورا بحر میں ہے، لا فتح الا، پوری ربائی کی بحر ہے، پوری ربائی کی بحر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی بحر پہ یہ مصرع ہے، یعنی مصرع ہے۔ اور مصرع اسے کہتے ہیں جو بحر میں ہو۔ یہ دو شعرا بیٹے ان سے پوچھئے گا کہ دیکھیے بحر کسے کہتے ہیں؟ بحر کہتے ہیں عروض کو، جس کسی بھی ایک ایسے فقرے کی یا مصرے کی جس کی تختی وزن پر اسے ادب میں شعر کہتے ہیں۔ تو یہ جو جبرائیل کہتے ہوئے آ رہے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ فقرہ نہیں ہے، مصرع ہے، اور جب مصرع ہے تو شعر ہے۔ اگر شعر ہے تو آپ ان دونوں سے پوچھ رہا ہوں کیا جبرائیل شاعر ہے؟ اور مصرع ہے، شعر ہے۔ جب شعر ہے تو کیا جبرائیل شاعر ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں جبرائیل شاعر نہیں ہے، تو میں فوراً سے پوچھوں گا رئیس بھائی پر جبرائیل ہے کیا؟ تو کہیں گے مجھے کیا پتا جبرائیل کیا ہے، جبرائیل سے پوچھو۔ تو آپ جبرائیل سے پوچھیں جبرائیل من انت، تم کون ہو؟ تو جبرائیل پلٹ کے کہیں گے انما انا رسول رب، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا بھائی، جو وہ دیتا میں دے آتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا میرے حبیب ہم نے تجھے آیتیں دی ہیں، شاعری نہیں سکھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ شعر نہیں کہتا۔ جب اللہ شعر نہیں کہتا تو پھر یہ مصرع کس نے کہا ہے؟ اس نے کو سورہ شعراء پڑھیے جا کر، اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو قرآن دیا ہے، آیتیں دی ہیں، نبی کو شعر کہنا ہرگز نہیں سکھایا، اس لیے کہ شعراء اٹکل باتیں کرتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں۔ اس نے تو شعر نہیں کہا، تو پھر یہ بتائیے، اچھا پوچھئے ان شعراء سے، آپ مجھے بتا دیجئے، بس تقریر ختم ہو گئی۔ انسان شعر کب کہتا ہے؟ مصرع کب کہتا ہے کوئی؟ کب کوئی کہتے ہیں کہ ایک شعر ہوتا نہیں جب تک آدمی کسی کی محبت میں دیوانہ نہ ہو جائے۔ اب میں کیا کہوں مولانا، مجھے کچھ کہنا ہی نہیں ہے، تقریر ختم ہو گئی۔ ایک مصرع بھیا اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آدمی کسی کی محبت میں
دیوانہ نہ ہو جائے. یعنی شیر ہمیشہ عاشق اپنے معشوق. میں پھر جملہ بولا دوں, ہمیشہ محب اپنے محبوب کی محبت میں مصرع کہتا ہے. تو پروردگار تم نے یہ علی کی محبت میں مصرع کیوں کہا؟ علی کی محبت میں کیوں کہا؟ محبوب تو تیرا محمد ہے. محبوب تیرا محمد ہے اور مصرع تم نے علی کی شان میں کہا. تو اللہ پلٹ کے کہے گا تمہیں معلوم نہیں ہے. ہاں تقریر ختم ہو گئی. ہاں محبوب میرا محمد ہے. میں نے علی کی شان میں مصرع اس لیے کہا ہے کہ علی کے باپ کا احسان اتنا بڑا کہ اس کے باپ نے میرے محبوب کی ان حالت میں حفاظت کی ہے جہاں کوئی اس کا حفاظت کرنے والا نہ تھا. اس لیے میں نے اپنے محبوب کی شان میں مصرع کہا. اس لیے میں نے کیا تقابل کرے کوئی ظالم. بس تقریر پر پیغمبر نے کہا یہ جملہ یہیں سے مسائل کیا. یہ اختیار ہے, اختیار ہے. فضا کہا تیری بیٹی کا مقام اور کنیز تیرے گھر تیری بیٹی کی کنیز کا مقام مریم کے برابر. اس کے لیے جنت سے مریم کے لیے جنت سے. لوگ مقتل پڑھتے ہیں نا, اور مسائل پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے اور جس انداز سے آپ پڑھ رہے مولا آپ کی پڑھ. مقتل میں لوگ اب تک تلاش کر رہے ہیں کہ شام غریبہ میں پانی آیا کہاں سے. تو دے گیا لوگ اب تک کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب سپاہی عزیز سے اتنا رحم آ گیا تھا. یہ تو فضا کا اختیار ہے. جب چاہے خدا کو سلامت دے, جہاں چاہے فضا پانی منگا لے. اللہ اکبر. بات یہ ہے پانی تو آ گیا, کیا پیاسوں کی پیاس بجھ گئی؟ اللہ اکبر. بس عزیزو مسائل تو آپ سنیں گے شاہین شاہی مسائل توفیق شاہ صاحب سے. میں نے تو مال مجلس کے لیے 2 مصرے پڑھوں. بس عزیزو جب حسین چلنے لگے, شہادت سنیے گا سرکار سے, جب چلنے لگے نا رخصت آخر کے لیے آئے اور جب در خیمے پہ آ کے کھڑے ہوئے حسین تو بہن کو بلایا اور بلا کر بہن کے کان میں ایک جملہ کہا بہن زینب میری سکینہ سے پوچھیے. اللہ سلامت رہے, سلامت رہے. اللہ آپ کی آوازوں پر اپنی رحمتیں نازل کرے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. مولا آپ کی ساری تمنائیں آرزوں کو پورا کرے. کہا میری سکینہ سے خبردار. زینب سکینہ کو نیند نہیں آتی جب تک اسے باپ کا سینہ نہ میسر. اللہ جو سمجھے وہ تو میں نہیں کہتا کہ رو, بہت رلائیں گے تمہیں شاہ صاحب, لیکن جسے رونا نہ آیا کرے نا مجلس میں ہائے حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا کرے, ہائے سکینہ کہہ دیا کرے. بس میں نے 2 جملے مسائل کے پڑھنے ہیں, محال مجلس ہو جائے. مولا میری بھی عبادت کو قبول کر لے. جب حسین چلے ہیں اور سوار ہوئے ہیں ذوالجناح پر, تو ذوالجناح سے کہا ذوالجناح مجھے وہاں لے چل جہاں میرا اکبر سو رہا. اللہ اکبر. اے ذوالجناح مجھے وہاں 3 مرتبہ مقتل کہتا ہے کہ حسین نے کہا, مگر ذوالجناح خاموش کھڑا رہا. جب حسین 3 دفعہ کہہ چکے تو ذوالجناح کے گلے میں بائیں ڈال کے کہتے ہیں ذوالجناح تو بھی تھک گیا ہے, تو بھی تھک گیا ہے. اب مقتل کے جملے ہیں. کہا مولا تھکا نہیں ہوں, میں جانے سے کہاں انکار کرنا, مگر ذرا میرے پچھلے پیروں کی طرف تو دیکھ. اب جو مقتل کہتا ہے حسین نے دیکھا, حسین کو معلوم ہے. اب جو دیکھا وہ جو سینے پہ سونے والی ہے وہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی کہہ رہی تھی ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا,
زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا، زلجنا جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ حسین پشتے زلجنا سے اترے، سکینہ کو اپنے زانوں پہ بٹھایا، پیار کیا۔ حسین نے سکینہ کو سمجھایا، کہا سکینہ کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا یہ بتائیے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ سب کچھ پڑ گیا اس جملے میں، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بابا یہ بتائیے کہاں جا رہے ہو؟ کیا کہا ہوگا حسین نے؟ کیفیت کو تو دیکھو، تھوڑا سا اس کیفیت کو محسوس کرو، کیا عالم ہے، 4 برس کی بچی ہے، باپ کی گود میں، اور اس ماحول کیا ہے، باپ کا عالم کتنے زخمی ہیں حسین، جس پر جا رہے ہیں اثر کا رہو چہرے پر۔ بلکہ وہ میر انیس کا مصرع ہے، اتنے زخم تھے تنے باش پاش، ایسے عالم میں سکینہ باپ کی گودی میں، اور پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کہے اس نے؟ کہا سکینہ، سوچو تو صحیح یہ جملہ سن کے سکینہ پہ کیا گزری ہوگی؟ کہا سکینہ بیٹا وہاں جا رہا ہوں جہاں سے کوئی واپس نہیں۔ کہا بابا مقتل جا رہے ہیں؟ کہا ہاں سکینہ۔ کہا بس بابا مجھے مقتل کا راستہ معلوم ہے۔ کہا بابا میں نہیں روکتی مگر ایک بار اپنی سکینہ کو، اللہ اکبر، ایک بار اپنی سکینہ کو اپنے سینے پر سنا دو۔ بس عزیز و مقتل کے جملے ہیں، محمد کا نواسہ کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گیا، سکینہ کو اپنے سینے پہ سلایا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی، حسین اٹھے، کہا سکینہ مجھے میری ماں بلا رہی ہے۔ کہا سکینہ آج سے تم ماں اپنی ماں کے سینے پہ سونا، ہمارے سینے پر اصغر سوئے گا۔ یہ کہہ کر حسین چلنے لگے، ایک مرتبہ سکینہ نے کہا کہ بابا یہ تو بتا کے جائیے اگر رات کو سکینہ کو نیند نہ آئے تو سکینہ کیا کرے؟ کہ سکینہ مقتل میں آ جانا۔ عزیزو یہی ہوا جب شام غریبہ آئی، ارے سکینہ کے گوشت مارے چھن گئے، خیمے جل گئے، تماچے لگ گئے، رات کو سکینہ بے چین ہوئی اور چلی مقتل کی جانب، لاشوں کے درمیان کہہ رہی تھی اے بابا اپنی سکینہ کو بلاؤ، سکینہ کو نیند نہیں آتی۔ ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، بولیا سکینہ آجا۔ اب جو سکینہ آئی، ارے کیا دیکھا، کٹا ہوا گلا، اتنے زخم تھے۔ سکینہ کہنے لگی بابا میں کہاں سوؤں، تیرا سینہ زخمی ہے، تیرا گلا زخمی ہے، تیرے ہاتھ زخمی ہیں۔ سکینہ باپ کے قدموں سے لپٹ گئی، اے بابا آپ کے بعد خیمے جلے، چادریں چھنی، تماچے لگے، گوشوارے چھنے۔ رحمت اللہ علیہ الظالمین والسیالم الذین ظلموا ایام قلبی ینقلبون۔